الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد۔ کسی نے یہ سوال کیا ہے کہ ایسی تقریبات میں شریک ہونا جہاں پہ ہجڑوں کو بلایا جاتا ہو اور وہ وہاں پہ ناچتے ہوں، گانے گاتے ہوں، تو ان پہ پیسے لٹانا اور ایسی تقریبات میں شریک ہونا یہ کیسا ہے؟ تو گزارش یہ ہے کہ ایسی محفلوں میں شریک ہونا، ایسی تقریبات میں شریک ہونا جہاں پہ ناچ گانا ہو، بے حیائی ہو، فحاشی ہو، یہ بالکل غلط ہے، خلاف شریعت ہے، اور ایسے لوگوں کو اللہ رب العزت سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَخْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مسؤولا، کہ بے شک جو آنکھیں ہیں اور کان ہیں اور جو دل ہے ان کے بارے میں سوال ہوگا۔ تو اس لیے نگاہوں کو اور آنکھوں کو اور کانوں کو صحیح جگہ پہ استعمال کرنا چاہیے۔ غلط جگہ پہ استعمال کریں گے تو روز قیامت یہ ہمارے خلاف گواہی دیں گے۔ دوسرے نمبر پہ ہمیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ بے حیائی اور فحاشی یہ بہت بڑا جرم ہے اور بہت بری حرکت ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، بے شک وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ ایمان والوں میں بے حیائی پھیلے ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ بے حیائی پھیلانا، بے حیائی کے کاموں کی حوصلہ افزائی کرنا، ایسی تقریبات کا حصہ بننا جہاں بے حیائی اور فحاشی ہو، یہ کتنا بڑا جرم اور کتنی بری حرکت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ نے جو مال دیا ہے یہ ہمارے پاس امانت ہے، اسے غلط جگہ پہ استعمال کرنا ہرگز جائز نہیں ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ بے شک فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ تو مال کو غلط جگہ پہ استعمال کرنا یہ بھی غلط ہے، اور روز قیامت امام ترمذی روایت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے فرمایا انسان کے قدم اللہ رب العزت کے سامنے سے حرکت نہیں کر سکیں گے، انسان اللہ کے سامنے سے ہل نہیں سکے گا جب تک کہ 4 سوالوں کا جواب نہیں دے لے گا۔ ان میں سے ایک سوال یہ ہوگا کہ مال کے بارے میں بتاؤ کہ مال کہاں سے کمایا تھا اور کہاں خرچ کیا تھا۔ یہ سمجھنا کہ میرا مال ہے میں جہاں مرضی خرچ کروں، یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ روز قیامت ایک ایک پیسے کے بارے میں حساب کتاب دینا پڑے گا۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ اللہ کے دیے ہوئے مال پہ اللہ کا شکر ادا کرے، اور پھر اللہ کے دیے ہوئے مال کو وہاں پہ خرچ کرے جہاں پہ اللہ کی رضا ہو، تاکہ اللہ کی نعمتیں ملتی رہیں۔ ایسا نہ ہو کہ اللہ رب العزت اپنی ناشکری کی وجہ سے یہ مال واپس لے لے اور انسان کو اللہ رب العزت ذلیل و رسوا کر کے رکھ دے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن و حدیث کے مطابق چلنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو، اللہ کے دیے ہوئے مال کو وہاں پہ خرچ کرنے کی توفیق دے جہاں سے اللہ کی رضا ملتی ہو، اور اللہ رب العزت ہمیں بے حیائی اور فحاشی کی محفلوں سے، تقریبات سے محفوظ رکھے۔ واللہ تعالی اعلم۔